بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ لیسن نمبر 53 ہے اور اس میں ہم سورہ القاریہ کا سب سے پہلے انٹروڈکشن دیکھیں گے تفہیم القرآن میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں. پہلے لفظ القاریہ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے. یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں سارا ذکر قیامت ہی کا ہے. اس کے مکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کے نازل شدہ صورتوں میں سے ہے. اس کا موضوع ہے قیامت اور آخرت. سب سے پہلے لوگوں کو یہ کہہ کر چونکا دیا گیا ہے کہ عظیم حادثہ. کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ اس طرح سامعین کو کسی ہولناک واقعے کے پیش آنے کی خبر سننے کے لیے تیار کرنے کے بعد دو فقروں میں ان کے سامنے قیامت کا نقشہ پیش کر دیا گیا ہے کہ اس روز لوگ گھبراہٹ کے عالم میں اس طرح ہر طرف بھاگے بھاگے پھریں گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے. ان کی بندش ختم ہو جائے گی اور وہ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو کر رہ جائیں گے. پھر بتایا گیا ہے کہ آخرت میں جب لوگوں کا حساب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی تو اس میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس شخص کے نیک اعمال برے اعمال سے زیادہ وزنی ہیں اور کس کے نیک اعمال کا وزن اس کے برے اعمال کی بنسبت ہلکا ہے. پہلی قسم کے لوگوں کو وہ عیش نصیب ہوگا جو اس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور دوسری قسم کے لوگوں کو اس گہری کھائی میں پھینک دیا جائے گا جو آگ سے بھری ہوئی ہوگی. اس انٹروڈکشن کے بعد ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریعہ. القاریہ کے معنی کھڑکھڑانے والی. لغت میں دیکھیں تو قاریہ کے جو ہے اس میں فاعل واحد مؤنث ہے اور اس کی جمع جو ہے قاریات یا قوارع ہے، اور مصیبت بلا حادثہ یا اچانک آ جانے والی مصیبت کو قاریہ کہتے ہیں. جیسے قاریۃ الدار یعنی کہ مکان کا صحن، قاریۃ الطریق وسط راہ، اور قواریع القرآن وہ آیات جن کے پڑھنے سے آدمی خبیث جنات سے محفوظ رہتا ہے. اصل مادہ قرا ہے، باب فتح میں اس کے معنی کھٹکھٹانا ہے. قرا کے معنی کھٹکھٹانا، یعنی قرا الباب دروازہ کھٹکھٹایا. قرع رأسا بالعصا لاٹھی سے اس کے سر کو کھٹکھٹایا. قرا سے اس میں فاعل مؤنث قاریہ ہے. اصل معنی سے مناسبت ظاہر ہے. ساعت قیامت میں بھی ناگہانی آ جانے والی مصیبت اور حادثہ عظیم ہے، اس لیے اس کو القاریہ کہا گیا ہے. ما القاریہ کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی. کھٹکھٹانے والی یا کھڑکھڑانے والی ہے جو اچانک سے آنے والا حادثہ، جیسے ہم نے اس میں لغت میں ترجمہ دیکھے دونوں تینوں اس کے معنی. وما ادراک ما القاریہ. و اور ما کیا. ادراک تمہیں سمجھ ہو، تمہیں ادراک ہو. جیسے اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں آپ کو کسی چیز کا ادراک ہونا، سمجھ ہونا، انڈرسٹینڈنگ ہونا، پتہ ہونا. وما ادراک اور تمہیں کیا معلوم یا تم کیا سمجھتے ہو. ما القاریہ کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. پھر اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. یوم وہ دن یا جس دن یکون ہوں گے. یوم یکون جس دن ہوں گے. الناس یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن ہوں گے لوگ کا کل فراش کس کی طرح؟ پروانوں کی طرح. فراش کہتے ہیں پروانے. کل فراش المبثوث پروانوں کی طرح. کون سے پروانے؟ مبثوث بکھرے ہوئے. مبثوث کہتے ہیں بکھری ہوئی چیز کو. تو کل فراش المبثوث بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. و اور تکون ہوں گے. و تکون الجبال اور پہاڑ ہوں گے اہن کی طرح. اہن کہتے ہیں رنگین اون کی معنی، رنگین اون کو. تو کل اہن المنفوش رنگین اون کی طرح ہوں گے. کون سی اون؟ منفوش دھنی ہوئی یا دھنکی ہوئی.
تو یعنی کہ جیسے روئی کو دھنکتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیسے الگ الگ ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے وہ پہاڑ بھی بالکل اس طرح سے ریزہ ریزہ ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ اور ہوں گے پہاڑ کل احن المنفوش اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے. ثقلت کے معنی وہ بھاری ہوئی، پاسٹ کا ٹینس ہے، واحد ہے سنگولر ہے اور مؤنث ہے اور تھرڈ پرسن کے لیے. ثقلت وہ وزنی ہوئی. تو لفظ موازین، موازین جمع ہے اور ہو اس کی ترازویں، یعنی کہ ترازویں اور موازین ہو اس کی ترازویں. تو فَأَمَّا پس جو یا جس، من جو، ثقلت بھاری ہوئی، موازین ہو اس کی ترازویں یا اس کی وزن. فَهُوَ پس وہ ہے یا وہ ہوگا، فی میں، عیشہ عیش و آرام، راضیہ پسندیدہ، راضی جس پہ وہ راضی ہو، تو وہ پسندیدہ آرام والے عیش و آرام میں ہوگا. وہ اما اور جو، من جو، خفت ہلکا ہوا، خفت، موازینہ اس کے ترازوں کا وزن، ٹھیک ہے، یا اس کے ترازویں، یعنی کہ اس کے ترازویں جن کی ترازویں ہلکی ہوئی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. فَأُمُّهُ ہاویہ تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ہاویہ ہوگا. تو جو ہے وہ ماں کو بھی کہتے ہیں اور ٹھکانہ کو بھی کہتے ہیں، یا ہر چیز کی اصل کو بھی کہتے ہیں، اور اس کی جو اس کا پلورل ہے وہ ہے امہات. تو یہاں پر بھی پس ٹھکانہ، ہو اس کا، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ، ہاویہ ہے. پھر ہاویہ کیا ہے، وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم، کیا سمجھ، ما ہی، ما کیا ہے وہ، ما ہی کا مطلب ہے کیا ہے وہ. نار حامیہ آگ ہے، کون سی، حامیہ دہکتی ہوئی. اب ہم ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. اصل میں لفظ قاریہ استعمال ہوا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے ٹھوکنے والی. قرع کے معنی کسی چیز کو کسی چیز پر زور سے مارنے کے ہیں جسے سخت آواز نکلے، جیسے ہم نے ابھی لغت میں بھی دیکھا تھا، کسی چیز کو کھٹکھٹانا، جیسے دروازے کو کھٹکھٹانا. اس لغوی معنی کے مناسبت سے قاریہ کا لفظ ہولناک حادثے اور بڑی بھاری آفت کے لیے بولا جاتا ہے. مثلاً عرب کہتے ہیں قرعتہم القاریہ، یعنی فلاں قبیلے یا قوم کے لوگوں پر سخت آفت آ گئی ہے. قرآن مجید میں بھی ایک جگہ یہ لفظ کسی قوم پر بڑی مصیبت نازل ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے. سورہ رعد میں ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہتی ہے. لیکن یہاں القاریہ کا لفظ قیامت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اسے سورہ الحاقہ میں بھی قیامت کو اسی نام سے موسوم کیا گیا ہے. اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہاں قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کر عذاب و ثواب کے آخری مرحلے تک پورے عالم آخرت کو یکجا ذکر ہو رہا ہے. یہاں تک قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے، یہاں تک سے مراد یہ جو سورہ میں یہاں پہ کالحن المنفوش تک کی جو بات ہو رہی ہے. تو یہاں تک قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے، یعنی جب وہ عظیم حادثہ برپا ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس وقت لوگ گھبراہٹ کی حالت میں اس طرح بھاگے بھاگے پھریں گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانے ہر طرف پراگندہ اور منتشر ہوتے ہیں، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح اڑنے لگیں گے. رنگ برنگ کے اون سے پہاڑوں کو تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. یہاں سے قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر شروع ہوتا ہے جب دوبارہ زندہ ہو کر لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے. اصل میں لفظ موازین استعمال ہوا ہے جو موضوع کی جمع بھی ہو سکتا ہے اور میزان کی بھی. اگر اس کو موضوع کی جمع قرار دیا جائے تو موازین سے مراد وہ اعمال ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی وزن ہو، جو اس کے ہاں کسی قدر کے مستحق ہوں.
اگر اسے میزان کی جمع قرار دیا جائے تو موازین سے مراد ترازو کے پلڑے ہوں گے۔ پہلی صورت میں موازین کے بھاری اور ہلکے ہونے کا مطلب نیک اعمال کا برے اعمال کے مقابلے میں بھاری یا ہلکا ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں صرف نیکیاں ہی وزنی اور قابل قدر ہیں۔ دوسری صورت میں موازین کے معنی کے بھاری ہونے کا مطلب اللہ جل شانہ کی میزان عدل میں نیکیوں کے پلڑے کا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت زیادہ بھاری ہونا ہے، اور ان کے ہلکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت ہلکا ہو۔ اس کے علاوہ عربی زبان کے محاورے میں میزان کا لفظ وزن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے وزن کے بھاری اور ہلکا ہونے سے مراد بھلائیوں کا وزن بھاری یا ہلکا ہونا ہے۔ بہرحال موازین کو خواہ موضوع کے معنی میں لیا جائے یا میزان کے معنی میں یا وزن کے معنی میں، مدعا ایک ہی رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ آدمی اعمال کی جو پونجی لے کر آیا ہے وہ وزنی ہے یا بے وزن، یا اس کی بھلائیوں کا وزن اس کی برائیوں کے وزن سے زیادہ ہے یا کم۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے، جن کو نگاہ میں رکھا جائے تو اس کا مطلب پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے، اور وزن اس روز حق ہوگا، پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ سورہ کہف میں ارشاد ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا، قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ جس کا رائے کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا ہے کہ کفر اور حق سے انکار بجائے خود اتنی بڑی برائی ہے کہ وہ برائیوں کے پلڑے کو لازماً جھکا دے گی، اور کافر کی کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی کہ بھلائیوں کے پلڑے میں اس کا کوئی وزن ہو جس سے اس کا نیکی کا پلڑا جھک سکے۔ البتہ مومن کے پلڑے میں ایمان کا وزن بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ان کی نیکیوں کا وزن بھی جو اس نے دنیا میں کی۔ دوسری طرف اس کی جو بدی بھی ہوگی وہ بدی کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، پھر دیکھا جائے گا آیا نیکی کا پلڑا جھکا ہوا یا بدی کا۔ امو حاویہ، اس کی ماں حاویہ ہوگی۔ یہاں حاویہ ہوا سے ہے، جس کے معنی اونچی جگہ سے نیچی جگہ گرنے کے ہیں، اور حاویہ اس گہرے گڑھے کے لیے بولا جاتا ہے جس میں کوئی چیز گرے۔ جہنم کو حاویہ کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ وہ بہت ہی عمیق ہوگی، اور اہل جہنم اس میں اوپر سے پھینکے جائیں گے۔ رہا یہ ارشاد کہ اس کی ماں جہنم ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماں کی گود بچے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اسی طرح آخرت میں اہل جہنم کے لیے جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ وہی بات ہے کہ ویسے تو یہ کا لفظ ہے ماں کے لیے، لیکن جیسے ماں کی گود ہے بچے کے لیے ایک ٹھکانہ ہوتی ہے، ویسے ہی یہاں پہ بھی یہ قسم مراد ٹھکانہ ہے، جیسے ہم نے بھی لغت میں بھی دیکھا تھا۔ یعنی وہ محض گہری کھائی نہ ہوگی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔ یعنی یہاں جو نارن حامیہ ہے، تو نارن حامیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایسی گہری کھائی ہوگی جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہو۔ اب ہم تفسیر قرطبی میں اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس آدمی جیسی ہے جو آگ روشن کرے تو ٹڈیاں اور پتنگیں اس میں گرنے لگیں، جبکہ وہ انہیں روک رہا ہو۔ میں تمہیں کمروں سے پکڑ کر جہنم میں گرنے سے روک رہا ہوں، جبکہ تم میرے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہو۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مبثوث کا معنی متفرق ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، گویا منتشر مکڑیاں ہیں۔ پہلے ان کی حالت کو فراش سے تشبیہ دی جن کی کوئی سمت نہیں ہوتی، جو ہر سمت سرگرداں ہوتے ہیں، پھر وہ ٹڈی دل کی طرح ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی سمت ہوتی ہے جس کا وہ قصد کر رہا ہوتا ہے۔ میزان کے بارے میں گفتگو سورہ اعراف، کہف اور انبیاء میں گزر چکی۔ اس کا پلڑا اور لسان ہوگی جس میں ان صحیفوں کا وزن کیا جائے گا جن میں نیکیاں اور برائیاں لکھی ہوں گی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے یہ ایک ترازو ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، وہ انسانوں کے اعمال کا وزن کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بے شک پلڑا بھاری ہوگا جس کا پلڑا بھاری ہوگا کیونکہ اس میں حق رکھا گیا ہے۔ جس پلڑے میں حق ہو اس کے لیے موضوع ہے کہ وہ بھاری ہو۔ بے شک پلڑا ہلکا ہوگا جس کا پلڑا ہلکا ہوگا کیونکہ اس میں باطل رکھا گیا، اور جس پلڑے میں باطل ہو اس کے لیے موضوع ہے کہ وہ ہلکا ہو۔ اب ہم تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں اسی
سورہ القارعہ سے متعلق کچھ چیزیں۔ حضرت اشعث بن عبداللہ رسالن فرماتے ہیں جب مومن مرتا ہے تو اس کی روح کو اہل ایمان کی روحوں کی طرف لے جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اپنے اس بھائی کو راحت دو، دنیا میں غمگین زندگی گزار کر آیا ہے۔ وہ روحیں اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے؟ کہتی ہے وہ تو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے حاویہ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ نار حامیہ کا معنی یہ ہے کہ یہ آگ ہے انتہائی گرم اور اس کے بڑے بڑے شعلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری آگ جسے تم جلاتے ہو یہ آتش جہنم کا 17واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاکت کے لیے تو یہی کافی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن آتش دوزخ اس سے 69 درجہ تیز ہے، ان میں سے ہر درجہ دنیاوی آگ کی مثل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نار جہنم دنیاوی آگ سے 70 درجے زیادہ سخت ہے۔ یحییٰ بن جودہ لکھتے ہیں کہ تمہاری یہ آگ نار جہنم سے 70 گنا زیادہ ہے، اسے 2 دفعہ سمندر میں ڈبویا گیا، اگر اسے سمندر میں نہ ڈبویا جاتا تو اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہ کرتا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ آگ جہنم کی آگ کا 100واں حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری اس آگ اور نار جہنم کے درمیان کیا نسبت ہے؟ فرمایا نار جہنم تمہاری آگ کے دھوئیں سے بھی 70 گنا زیادہ سیاہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آتش دوزخ کو 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ یہ سرخ ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک جلایا گیا تو یہ سفید ہو گئی، اسے پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو یہ سیاہ ہو گئی، اور اب یہ انتہائی سیاہ اور تاریک ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا سب سے کم عذاب والا وہ جہنمی ہوگا جس سے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن سے اس کا دماغ کھول اور پگھل جائے گا۔ صحیحین کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آتش دوزخ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں۔ موسم سرما میں جو تم سخت سردی محسوس کرتے ہو یہ اس کے سرد سانس کی وجہ سے ہے، اور موسم گرما میں جو تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو یہ اس کی گرم سانس کی وجہ سے ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا جب گرمی سخت پڑے تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔